ان وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ اور پہلی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ کیوں آج والدین اپنی اولاد کو والدین بن کر نہیں پالتے، خدا بن کر پالتے ہیں؟ یہ اس کی سزا ہے۔ چاہے کوئی اس حقیقت کو مانے یا نہ مانے، چاہے شافی کی اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، وقت منوا کے چھوڑے گا۔ آج بیان سننے کے بعد یا بیان سننے کے دوران کوئی میری بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ والدین آج اپنی اولاد کو والدین بن کر نہیں پال رہے بلکہ خدا بن کر پال رہے ہیں، شاید اس کو میری بات کی گہرائی سمجھ نہ آئے، لیکن وقت کا پہیہ اس کو سمجھا کر چھوڑے گا۔ والدین کا فرض یہ ہے کہ وہ اولاد کو والدین بن کر پالیں۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد کی جائز اور ناجائز تمام خواہشات کو پورا کرتا جائے اور ایک وقت آئے کہ اولاد کے اندر خدائی لہجہ آ جائے، ان کا مزاج خدائی بن جائے کہ جو ان کے منہ سے نکلے گا وہ والدین کو پورا کرنا ہوگا، یا والدین خدا بن جائے کہ جو ہماری اولاد ہم سے مانگے گی ہم وہ دیں گے۔ اللہ، یہ تو خدائی لہجے سے بھی ہٹ کر کوئی اور لہجہ ہے، یہ تو خدائی طرز عمل سے ہٹ کر بھی کوئی اور طرز عمل ہے۔ ہم اپنے رب سے جو کچھ مانگتے ہیں، کیا رب ہمیں سب کچھ وہ عطا کر دیتا ہے؟ جو وہ ہمارے لیے مناسب سمجھتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ لیکن آج والدین جو اولاد منہ سے نکالتی ہے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے چاہے ڈکیتی کی جائے، چاہے چوری کی جائے، چاہے ذخیرہ اندوزی کی جائے، چاہے بہنوں کا حصہ کھایا جائے یا کسی سے قرض لے کر دبایا جائے، جو بھی کیا جائے اولاد کی جائز اور ناجائز خواہشات پوری ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے یا دوسری کمزوری یہ ہے یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو دنیا کے لیے تو تیار کرتے ہیں، یعنی دنیا کمانے کی مشین تو بنا دیتے ہیں، لیکن دین نہیں سکھاتے۔ 25 سال تک اولاد کو اللہ کی نافرمانی کرنا سکھایا لاشعوری طور پہ۔ جب دین نہیں سکھائیں گے تو نافرمانی تو خود ہی آ جاتی ہے۔ تو 25 سال 22 سال 23 سال 26 سال تک جب تک تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اللہ کی نافرمانی والے رستے پہ چلایا، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں گے کہ اللہ کی نافرمانی سکھائی۔ جب 25 26 سال 27 سال اللہ کی نافرمانی والے رستے پہ چلایا، اب جو چلنے والا ہے اس کی عادت بن گئی ہے، اس کا مزاج بن گیا ہے۔ اور رب کی سنت یہ ہے کہ جب فصل پک جاتی ہے اللہ پھر کاٹنے نہیں دیتا۔ جب خوشیوں کا وقت آ جاتا ہے اللہ پھر خوشیاں دیکھنے نہیں دیتا، پھر رنگ میں بھنگ ڈال کر رہتا ہے۔ اصل میں یہ وہ سزا ہے جو 25 سال 22 سال 23 سال 27 سال 28 سال اللہ کی نافرمانی کے رستے پہ والدین اولاد کو چلاتے ہیں کہ نہیں ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹی ہے، کل نماز شروع کر لیں گے، پرسوں نماز شروع کر لیں گے، فلاں کام جو ہے ابھی سال بعد شروع کر لیں گے، ابھی تو دین سیکھنے میں بہت ہے، ابھی سے پردہ کر لے، ابھی سے داڑھی رکھ لے، ابھی سے مذہبی بن جائے، ابھی سے مولوی بن جائے، ابھی سے پیر بن جائے، ابھی تو شادی نہیں ہوئی۔ یہ والدین تربیت کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ میں نے بتایا کہ کیا نکلتا ہے کہ جب تناور درخت بن جاتا ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، ان کا اپنا مزاج بھی خدائی بن جاتا ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو۔ ہم کسی محکمے کے چیف ایگزیکٹو لگیں، کسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ لگیں، ہم جاتے ہی گزٹڈ آفیسر جو ہے وہ اپوائنٹ ہو جائے۔ ان کو بھی چھوٹی موٹی نوکری، چھوٹا موٹا بندہ پسند نہیں آتا۔ کیوں؟ انہوں نے جو منہ سے نکالا والدین نے جائز اور ناجائز طریقے سے وہ پورا کر دیا۔ اب ان کا ایک مزاج بن گیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ وجہ بن جاتی ہے، اور دوسری کیا ہے کہ رب کی پکڑ ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہیں، اور اللہ تدبیر کرتا رہا۔ تم اولاد کو جوان کرنے کے لیے، اولاد کو پیسے کمانے کی مشین کے لیے جب تدبیریں کرتے رہے کہ یوں کریں گے تو ہماری اولاد جو ہے وہ بڑی آفیسر بنے گی، بڑا بندہ بنے گی، پھر جب بڑا بندہ بنے گی ہمارے پاس بڑا پیسہ ہوگا، بڑی عزت ہوگی، بڑا سکون ہوگا، بڑی شہرت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم والدین یہ تدبیریں کرتے ہیں، ادھر اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ چالیں چل رہے ہوتے ہیں، اللہ بھی ایک چال چل رہا ہوتا ہے۔ تو چال کس کی کامیاب ہونی ہے؟ اللہ کی۔
جب فصل پک جاتی ہے تو اللہ اپنی چال چلتا ہے. جب اپنی چال چلتا ہے تو رب کی چال کیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کا نظام ہٹا دیتا ہے, حفاظت کا نظام ہٹا دیتا ہے. اب رب آواز دیتا ہے کہ فصل پک گئی ہے تو کاٹ کے دیکھ, اب خوشیوں کا وقت آ گیا ہے تو خوشیاں منا کر دیکھ. اب جن کے اوپر تیری امیدیں تھی, تیری امیدوں کے مرکز تھے, ان سے اپنی امیدیں پوری کر کے دے. جب اللہ کی مدد کا نظام, اللہ کی حفاظت کا نظام, اللہ کی سلامتی, برکت اور رحمت کا نظام جب ہٹ جاتا ہے تو شیاطین اچک لیتے ہیں. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت, سلامتی اور برکت کا نظام ایک طرف ہو جاتا ہے تو پھر شیاطین اس شخص کے اوپر بندش لگاتے ہیں. انسانوں میں جو شیاطین ہیں, من الجنت والناس, چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں چاہے وہ شیاطین میں سے ہیں, وہ پھر اس اولاد کو غلط رستے پہ چلاتے ہیں. اس کی صحت کے اوپر بندش لگائیں گے, اس کی رشتوں کے اوپر بندش لگائیں گے, اس کے کاروبار یعنی رزق ہے اس کے اوپر بندش لگائیں گے. اب جب اللہ کی رحمت کا نظام ہی ساتھ نہیں ہے, اللہ کی حفاظت کا نظام ہی ساتھ نہیں ہے, اب اس نوجوان اولاد کی صحت بھی باندھ دی, یا کسی کا رزق باندھ دیا, یا کسی کے رشتے باندھ دیے. اب والدین جو ہے پہلے 6-8 مہینے جب بچہ پڑھ کر یا بچی پڑھ کر فارغ ہوتی ہے تو والدین کے اندر ایک عجیب اٹھان ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے, ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے, ہماری بچی نے BBA کیا ہے, ہماری بچی نے MBA کیا ہوا. ایک عجیب اٹھان ہوتی ہے, ہماری اولاد بڑی خوبصورت ہے, ہماری بیٹی جیسی تو بیٹی کے خاندان میں ہے ہی نہیں, ہمیں تو یوں رشتے یوں آنے ہیں. رب بھی عرشوں پہ مسکرا رہا ہوتا ہے, پتہ چلے گا یوں آتے ہیں یا یوں جاتے ہیں, پتہ چل جائے گا. جب تم مارکیٹ میں آئے گی پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو نے 20 سال 22 سال 25 سال 26 سال کس کے ساتھ بگاڑ کر رکھی ہے. تو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, میرا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے, یہ جو سب کچھ چل رہا تھا یہ تو میری رحمت کی بدولت چل رہا تھا, یہ تو میں کرم کر رہا تھا, میرے کرم کی بدولت جو ہے تو بچوں کو پڑھا بھی رہا تھا, پال بھی رہا تھا, ان کی جائز اور ناجائز خواہشات بھی پوری کر رہا تھا. اب بچوں کی بھی خواہش ہے کہ شادی ہو جائے, رزق کھلا مل جائے, والدین کی بھی خواہش ہے, انہوں نے پالا ہی اس لیے ہے کہ اچھا رشتہ ہوگا اور اچھے رشتے کے لیے اچھی تعلیم ہونا ضروری ہے. انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اچھا رشتہ ہونا اس کے لیے تعلیم ضروری ہے, اس کے لیے تربیت ضروری ہے, اس کے لیے اور بھی کئی شرائط ہیں, لیکن اس کے لیے اللہ کا ساتھ ہونا سب سے بڑی شرط ہے. یہ والدین کو ٹھوکر لگتی ہے کہ جب اللہ ہی ساتھ نہیں ہے, خوبصورتی بھی مل گئی, تعلیم بھی ہے, سب کچھ ہے, شہرت بھی ہے, عزت بھی ہے, اللہ والو اگر اللہ ساتھ نہیں ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے. رب ساتھ ہے تو سب ساتھ ہے, رب ساتھ نہیں ہے تو سب ساتھ نہیں ہے. بس یہ کلیہ کسی طرح والدین کو سمجھ آ جائے تو اللہ والو 90% سے زیادہ والدین جو گھل گھل کے مر رہے ہیں, سرہانے کے نیچے منہ دے دے کر روتے ہیں, یہاں آ کر کرلاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں کہاں والدین جا کے ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے, اپنے کیے کی سزا بھگتتے ہیں کہ 20-25 سال اللہ کو ناراض کیا, والدین نے اولاد کو راضی کیا, اولاد کی خوشیاں دیکھیں کہ بچوں کو کچھ نہ ہو, ان کو آج سردی ہے ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کرنا پڑے, کوئی بات نہیں, نماز نہیں پڑھی تو کچھ نہیں ہے. اور وہی والدین آج پرچہ ہے, آج پیپر ہے, ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہلا بھی رہے ہیں, تیار بھی کر رہے ہیں, اور سردی میں دھند میں بھیج بھی رہے ہیں کہ نہیں جانا ہے, آج پرچہ ہے. کیوں؟ ترجیح دنیا ہے. اب اس کیے کی سزا ملتی ہے جب بچے کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے. تو میں نے کیا کہا کہ رب کا رحمت کا نظام ایک طرف ہو جاتا ہے. پھر جو انسانوں میں سے حاسدین ہیں, اس طرح جنات میں جو حاسدین ہیں, پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں, ان کو اب کوئی روکنے والا تو ہے نہیں. اللہ کی رحمت کا نظام, اللہ کی حفاظت کا نظام تو ایک طرف ہو گیا. اب وہ شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں, جو جنات میں سے ہیں, اب وہ بندش لگائیں گے. جب وہ بندش لگائیں گے تو بندش رزق کی بھی لگ سکتی ہے اور بندش رشتوں کے بھی لگ سکتی ہے. اس طرح بعض خواتین ہمارے پاس آتی ہیں, مائیں آتی ہیں, وہ بتاتی ہیں جی بچی فلان جگہ پہ جاب کر رہی ہے, خوبصورت بھی ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, لیکن رشتہ آتا نہیں ہے. اگر آتا ہے تو بات بنتے بنتے بغیر کسی وجہ کے بات ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح والدین آتے ہیں بچوں کے لیے, یعنی بیٹوں کے لیے, کہ بیٹا برسر روزگار ہے,
ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، اونچا لمبا ہے، جوان ہے، ہماری معاشرے کے اندر ایک ساکھ ہے، ایک عزت ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا قبیلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے کہ رشتہ نہیں کوئی ڈھنگ کا ملتا، رشتہ نہیں کوئی جوڑ کا ملتا، پہلے تو کوئی آتا نہیں، اگر کوئی آتا ہے تو پھر اچانک خاموش ہو جاتا ہے، کوئی جواب عطا پتہ نہیں دیتے۔ ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ لکھ گیا ہے، اب وہ زور ڈالا کرو میری شادی، کرو میری شادی، کرو میری شادی، ماں باپ کو وہ گھر میں ذلیل کر رہا ہے، لیکن روزگار نہیں۔ اب اس کی بندش کہاں لگی ہے؟ روزگار کے اوپر، رزق کے اوپر بندش لگی ہے۔ اس طرح بعض بیٹیاں ہیں وہ پڑھ گئیں، ڈاکٹر بن گئیں، یا کسی اور پروفیشن میں چلے گئیں، یا ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے یا کوالیفیکیشن انہوں نے حاصل کر لی، لیکن اب ان کا کوئی روزگار نہیں ہے۔ شادی ہو گئی ہے، اب جہاں شادی بھی ہوئی ہے وہاں بھی غربت ہے، وہاں بھی غربت ہے، یعنی دو وقت کی روٹی سے تنگ ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ رزق کی بندش لگی ہوئی ہے، کہیں رشتوں کی بندش ہے اور کہیں رزق کی بندش ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ 4 طرح کے مسائل سب سے زیادہ ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو بری طریقے سے متاثر کیا ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے رزق کی بندش، یعنی رزق کی تنگی، دوسرا ہے رشتوں کی بندش، اور تیسرا ہے صحت کی بندش، اور اس کے بعد ہے پیار اور محبت یعنی اتفاق کے اوپر بندش، یعنی بدتفاقی کا عمل کیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے صحت بھی ہے، رشتے بھی ہو گئے، رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہے، اتنی بدتفاقی ہے، ایک چھت کے نیچے پلے ہیں، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے، ایک دوسرے کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہوتے تھے جب شادیاں نہیں ہوئی تھی، آج شادیاں ہوتی جا رہی ہیں یا بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنتے جا رہے۔ تو یوں یہ 4 مسائل ہیں جن کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ایک لمبی فہرست ہے، لیکن یہ 4 مسائل ایسے ہیں کہ ان 4 میں سے ایک مسئلہ ہر گھر کے اندر ہے، ہر خاندان کے اندر ہے۔ ان 4 مسائل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دی ہے، وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی پکڑ ہوگی، تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ پڑھنا۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ پڑھنا 41 دن 41 بار۔ اس کا علاج اے اللہ میری توبہ ہے، اپنے کیے پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پچھتانا۔ اب وقت تو گزر گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اللہ اکرم الاکرمین ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ ہمارے سے جو خطا ہوگی لا علمی میں، آج ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو آج جب غلطی کا احساس ہو گیا، ناک رگڑ کے اللہ کو منا لو، نہ کہ ملنگوں کو جا کے مناؤ، نہ کہ عاملین کو مناؤ، نہ کہ وظیفے پڑھ پڑھ کے اپنا بیڑا غرق اور کرو۔ نشاندہی میں یہ کر رہا ہوں کہ جب تک اولاد رشتے کے قابل نہیں ہو جاتی یا کسی جاب کے قابل نہیں ہو جاتی، اللہ کی نافرمانی مسلسل ماں باپ کے سامنے چل رہی ہے، اور ماں باپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جب پھر وہی اولاد گھر بیٹھتی ہے اور ان کے سر میں چاندی اترتی ہے، یا وہی اولاد بچے خاص طور پہ جب ماں باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، سوٹوں اور ڈنڈوں کے ساتھ مارتے ہیں، ان کی داڑیاں کھینچتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، تو پھر ماں باپ روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ بھائی یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسا انہیں کھلایا، جیسا انہیں پلایا، جیسی ان کی تربیت کی، ویسا وہ کر رہے ہیں۔ جب انہیں دین سکھایا ہی نہیں ہے، یہ جو حقوق العباد ہے یا والدین کے حقوق ہیں، یہ تو دین سکھاتا ہے۔ اب ہم پڑھے ہیں، ہمیں کسی کالج سکول نے آج تک نہیں بتایا کہ والدین کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تو دین سکھاتا ہے۔ تو کسی دیندار کے ساتھ تعلق رکھا ہی نہیں ہے، یا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی شیخ کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، اپنی اولاد کو وہاں لے کر گئے نہیں ہے، کسی کا مرید کروایا نہیں ہے، کسی کا اس کو بنایا نہیں ہے، تو جب کسی کا بنایا نہیں ہے تو تمہارے کیسے بن جائیں؟ تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے پیدا کیا ہوا ہے، اب یہ ہمارے ہو جائیں گے۔ بھائی جب حیوانیت آ جاتی ہے، کبھی حیوان کا بچہ بھی اپنے ماں باپ کا بنا ہے، کبھی حیوان کا بچہ بھی، چرند پرند ہیں ان کا بچہ بھی کبھی ان کا بنا ہے، جو ہی وہ جوان ہو جاتا ہے وہ اڑان بھر جاتا ہے، کہاں ماں کہاں باپ، وہ پہچان بھی نہیں سکتا کہ میری بہن کون ہے، میرا بھائی کون ہے، میرے ماں باپ کون ہے، دادا دادی کون ہے۔ کبھی جانور کے بچے نے پہچانا ہے؟ تو اللہ بولو جب جانور بن کے، حیوان بن کے زندگی گزارو گے، یا اندر انسانیت نہیں ہوگی، حیوانیت آ جائے گی، وہی چیز بچوں کے اندر منتقل ہوگی۔ تو جس
طرح حیوانوں کے بچے اپنے والدین کو یا رشتوں کو نہیں پہچانتے، تو آپ اپنی اولاد سے کیوں توقع رکھتے ہو؟ وہ انسان نہیں ہے، دکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں وہ جانور ہے۔ تو جانور کو اپنا مفاد ہوتا ہے کہ میں نے کھانا ہے، میں نے سونا ہے، میں نے لڑنا ہے، میں نے جنگ جیتنی ہے، بس جو میں نے کہہ دیا ہے، جہاں میں نے پاؤں رکھ دیا یہ جگہ میری ہے۔ تو یہ حیوانیت ہے۔ تو انسانیت تو اللہ والو تب آئے گی جب آپ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہوگا۔ تو انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ یہ دکھنے میں آج 7 ارب انسان ہیں، لیکن اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، انسانیت جو ہے وہ دم گھٹ کر مرتی جا رہی ہے، یعنی انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دکھنے میں کیا ہے کہ انسانوں کی کثرت، اسی طرح اولاد کی کثرت ہے، 8 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، لیکن اندر ان کے حیوانیت ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ کیوں؟ ان کی تربیت ہی ہم نے کی ہے کہ وہ حیوان بن جائے، جو انہوں نے مانگا، جو انہوں نے کہا، اچھا یا برا ہم نے پورا کیا۔ تو اس طرز عمل نے ان کے اندر انسانیت پیدا نہیں کی، حیوانیت پیدا کی۔ آج اس کی سزا مل رہی ہے۔ تو اس سزا کا علاج اے اللہ میری توبہ ہے۔ اولاد بھی توبہ کرے، والدین بھی اپنے بوئے ہوئے کو کاٹیں اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے جو فیصلے ہیں وہ بدلوائیں، اپنے حق میں فیصلے کروائیں۔ یہ تو ہے اس کا علاج۔ اب وہ والدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ رزق حلال کمایا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کسی حد تک دینی کی ہے، یعنی ان کو دینی ماحول بھی دیا ہے، اس کے باوجود ہمارے گھر میں رشتوں کی بندش ہے، ہمارے گھر میں رزق کی بندش ہے، اس طرح ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں جاتی، یعنی بیماریوں کی صحت کی بندش کسی نے لگائی ہے، یا اسی طرح ہمارے گھر میں بداتفاقی ہے، کسی نے جادو کر دیا، اس کی وجہ سے اتفاق کے اوپر، محبت کے اوپر بندش لگ گئی، بداتفاقی آ گئی۔ اب اس کا علاج اور ہے، اس کا علاج اور ہے۔ دکھنے کو حالات دونوں طرف ایک جیسے ہیں۔ اب میں آسان سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص گناہگار ہے، اس کو بھی بخار ہوتا ہے، ایک شخص نیکوکار ہے، اس کو بھی بخار ہوتا ہے۔ دکھنے کو تو دونوں کو بخار ہے۔ ایک شخص گناہگار ہے، وہ کسی تکلیف کے اندر ہے، ایک شخص نیکوکار ہے، وہ بھی کسی تکلیف کے اندر ہے۔ تو دکھنے کو تو دونوں کو تکلیف ہے، لیکن ایک حالت عذاب کے اندر ہے اور ایک حالت آزمائش کے اندر ہے۔ جس کے اوپر حالت عذاب ہے وہ رب سے اور دور ہوتا جا رہا ہے، اور جو حالت آزمائش میں ہے وہ رب کے اور قریب ہوتا جا رہا ہے۔ دکھنے کو دونوں تکلیف میں ہیں۔ اسی طرح جو اولاد ہے یعنی یا والدین ہیں، وہ دکھنے میں تکلیف میں ہیں، لیکن ان کی تکلیفیں مختلف ہیں، ان کا علاج مختلف ہے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلایا، حرام حلال کھلایا۔ ان کا علاج میں نے مختصر بتا دیا ہے، کوئی وظیفہ علاج نہیں، کسی دربار، کسی ملنگ، کسی عامل کامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو مناؤ، دن رات استغفار کرو، دن رات استغفار کرو، اللہ اس کے رسول سے معافی مانگو، اور آئندہ زندگی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی گزارنے کی کوشش کرو۔ آپ کا مسئلہ گھر بیٹھے حل ہو جائے گا۔ اگر آپ شافعی کی یہ بات نہیں مانتے اور کہتے ہو کہ جی اسی کی کیتا ہے گئے سارے ہی کھاندے نے رشوت، اسی کلیہ نے کھا دی، یعنی اور ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہو، تو پھر شافعی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا۔ پھر رب تمہیں چلائے گا وظائف والے رستے پہ، اور وظائف بھی ہوں گے شرائط کے بغیر والے۔ جب تم پہلے وظائف پڑھو گے اللہ تیرے رستے کھولے گا، ایسے دروازے کھولتے ہیں جس طرح، ایسے کھلیں گے۔ جب 2 3 4 دروازے کھل جائیں گے نا، 2 4 5 دن وظیفہ پڑھو گے، حالات میں بہتری آئے گی۔ رشتوں کے لیے پڑھو گے، 2 4 رشتے آئیں گے، فون آئیں گے۔ رزق کے لیے پڑھو گے، 2 4 5 ہزار روپیہ آئے گا، حوصلہ بڑھ جائے گا۔ بدتفاقی کے لیے پڑھو گے، 2 4 دن گھر میں سکون رہے گا۔ بیمار کے لیے پڑھو گے، ہلکا سا افاقہ ہو جائے گا۔ جب تمہارا دل لگ جائے گا کہ وظیفوں سے نفع ہو رہا ہے، جب تم پھنس جاؤ گے اللہ دروازہ بند کر دے گا۔ اب آؤ، اب آؤ۔ یہ راز شافعی نے کھولا ہے کہ رب کی تدبیروں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے رب کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے، آڈا لگایا ہوا ہے، تم رب کے ساتھ پورے آ سکتے ہو؟ بندہ تو اللہ والوں بندے کے ساتھ پورا نہیں آ سکتا، اور ہم نے آڈا کہاں لگایا ہوا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔
تو رب کیا چال چلے گا؟ پھر تجھے وظیفوں والی لائن پہ، ملنگوں تویز دھاگے والی لائن پر لے کر آئے گا، اور وہ ہوں گے بھی کیا؟ شرائط کے بغیر. جس طرح میں نے پھر کیا کہا کہ رب پہلے چارٹ لگائے گا، 2-4 دن 2-4 ہفتے بڑا مزہ آئے گا، تھوڑا سا افاقہ ہوگا، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد حاصل ہوتا بھی نظر آئے گا، منزل سامنے نظر آنا دھندلی شروع ہو جائے گی. جب تمہارا دل لگ جائے گا پھر رب دروازے آگے تو پہلے ہی بند ہیں، پچھلے بھی بند کر دے گا، پھر نہ تم آگے کے رہ جاؤ گے تو نہ پیچھے کے رہ جاؤ گے. یہی شافر ہوتا ہے، پھر ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے. پھر تمہیں پتہ چلے گا. جس طرح ایک ہماری بچی ہے امریکہ سے، وہ اس نے اپنے باپ کی شکایتیں میرے ساتھ لگائی کہ ہمارا باپ اس طرح میری ماں کو ذلیل کرتا ہے، اتنا مارتا پیٹتا ہے، ساری زندگی اس نے 1 روپیہ کمایا نہیں ہے، اب بیٹیوں کی شادیاں ماں نے کی ہیں. تو باپ حضرت صاحب ایسا ہے کہ بیٹیوں کے گھر توڑتا ہے، دماد آتے ہیں ان کو اکساتا ہے کہ یہ تمہارے قابل نہیں، ان کو طلاق دو. تو میرا گھر بھی اس طرح ٹوٹ گیا کہ جس دن میرے گھر میں یعنی جھگڑا ہوا تو میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی، یعنی میں ڈائیورس لے کے جب اپنے گھر آئی تو میرے باپ کی خوشی دیدنی تھی. اللہ والو یہ بھی والدین ہیں. میرے باپ کی خوشی دیدنی تھی، دیکھنے والی تھی. میرا باپ اتنا خوش تھا کہ اچھا ہوا اس کو طلاق. پھر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسری بہنوں کے بھائیوں کے بچے ہیں، ان کے ساتھ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. اگلا فکر انہوں نے کیا بولا؟ حضرت صاحب کچھ ایسا کرے کہ میرا باپ ٹنگا جائے. حضرت صاحب آپ کچھ ایسا کرے کہ میرا باپ ٹنگا جائے. مجھے لگتا ہے وہ ہماری کوئی پختون بہن ہیں، بیٹی ہیں. تو پھر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے میرے سارے بیانات بڑی اچھے طریقے کا سنے ہوئے، اور یہ اتنا ٹھیٹ لفظ ہے، انہوں نے اس لفظ کو بھی بار بار سن کے سمجھ لیا ہے کہ شافی کہنا کیا چاہتا ہے. یعنی آپ ایسی مصیبتوں میں پھنسو گے، ٹنگنے سے مراد کیا ہے؟ آپ ایسے حالات کے اندر ہی ایسی مصیبتوں میں پھنسو گے جس کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا، کوئی رستہ نہیں نکلے گا. اللہ دروازے بند کر دے. جس طرح میں نے کھل کر سمجھایا کہ پہلے آپ چلو گے، کچھ امید لگے گی، جب امید لگ جائے گی نہ تم آگے کے رہ جاؤ گے نہ تم پیچھے کے رہ جاؤ گے. اللہ دروازے بند کر دے. کیوں؟ یہ اللہ کی ترتیب ہے، یہ کو میں نہیں کہہ رہا. اللہ نے فرعون کو کہاں مارا تھا؟ بیچ دریا کے کنارے نہیں. کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، لاکھوں لوگ مرتے ہیں. کوئی کس طرح مار رہا ہے، کوئی کس طرح مار رہا ہے، کوئی کس طرح مار رہا ہے. اللہ فرعون کو نہیں مار سکتا تھا، لیکن اللہ اپنے دشمنوں کو بیچ دریا کے لا کر مارتا ہے. یعنی جب خوشیاں دیکھنے کا وقت ہوتا ہے، کامیابی کا وقت ہوتا ہے. اس طرح فرعون کو یہ بات معلوم تھی کہ اب، یا اس کو اس بات کی امید تھی کہ اب ہم بیچ دریا کے آگے ہیں، جیسے وہ دوڑ رہے ہیں آگے کو چل رہے ہیں کامیابی کے ساتھ، ہم بھی ان کے پیچھے گزر جائیں گے. لیکن جب وہ بیچ دریا کے آگے، نہ اب وہ آگے کے ہیں نہ وہ اب پیچھے کے ہیں، تو اللہ نے بیچ دریا میں گھیر کر مارا. تو 28 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہ درمیان نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہے کہ خوشیاں دیکھنے کا وقت ہے. اس طرح کسان ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو رب کیا کرتا ہے کہ جب فصل پک جاتی ہے، کبھی اولے برسنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی بارشیں آ جاتی ہیں. پکی ہوئی فصل کسانوں کے سامنے اللہ برباد کر دیتا ہے کہ اس سے امیدیں وابستہ کی تھی. ان 4 دانوں کے لیے مجھے ناراض کیا تھا، سود کھایا تھا، عشر دبایا تھا. اسی طرح اللہ جب اولاد کو ہم غلط رستوں پہ چلاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، تو رب صدائیں دیتا ہے، آواز دیتا ہے. اس اولاد کے لیے مجھے پیٹھ دکھائی تھی، اس اولاد کے لیے مجھے ناراض کیا تھا، اس اولاد کو میرے حکموں پہ ترجیح دی تھی. تیری خوشیوں کا مرکز، تیری امیدوں کا مرکز اگر یہ اولاد ہے، جا اپنی امیدیں پوری کر لے. تو اس لیے اللہ یہ 2 ٹوک انداز میں سمجھا رہا ہوں. اگر تو آپ نے اس طرح والدین نے تربیت کی ہوئی ہے اپنی اولاد کی، تو 1% بھی آپ کو کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دن رات استغفار کریں، دن رات کملی والے پہ درود پڑھو، استغفار کرو، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرو، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو. صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ پڑھنے کا کوئی خاص انداز نہیں. جس طرح 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، چاہے سورۃ اخلاص پڑھو، چاہے سورۃ کوثر پڑھو، چاہے کل پڑھو، جو صورتیں آتی اس کے اندر پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگو، اپنے کیے پہ نادم ہو، شرمندہ ہو. انشاءاللہ العزیز اگر بندش لگی ہے، بندش لگی ہے، لگائی تو جنات نے ہے، لگائی تو تمہارے حاسدین دشمنوں نے ہے، لیکن لگی اللہ کے امر سے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ.
اللہ کے امر سے, اللہ کے حکم سے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے امر سے آتی ہے. اللہ کے امر کے بغیر کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا. خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, خیر ہے یا شر ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو بندش لگائی ہے انسانوں نے, بندش لگائی ہے جنات نے, ٹھیک ہے, یا جنات انسانوں دونوں نے لگائی, یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. لیکن لگی کس کے امر سے؟ اللہ کے امر سے. تو اللہ کو منا لو, جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ یوں کر دے گا, سب کچھ ختم. تو آپ کو کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کیٹیگری یا یہ گروپ والدین کا یا یہ کلاس والدین کی تو ہو گئی فارغ. اب وہ والدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رزق حلال کما کے اپنی اولاد کو پالا ہے, جو دین کی تربیت ان کو دے سکتے تھے وہ ہم نے دی ہے, اور گھر کا ماحول بھی ہے, نماز روزہ بھی ہے, اللہ اللہ بھی ہے, تو اس کے باوجود ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہے, رشتوں کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, اس طرح بدتفاقی ہے. یعنی 4 مسائل, یہ 4 باتیں جن کو ہم لے کر چل رہے ہیں. کسی بھی طرح کی بندش کے آپ شکار ہیں تو اللہ بولو اب آپ کے پاس سنہری موقع ہے, گولڈن چانس ہے کہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا رواں دواں ہے, شروع ہے. آج الحمدللہ 3 ربیع الاول کا دن ہے. تو آپ نے 12 ربیع الاول کا دن ہوگا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا, یعنی جس دن 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں, تو 12 ربیع الاول کا دن ہوگا, رات ہوگی 13 کی. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ وہ قمری مہینہ اسلامی مہینے کی بات نہیں کرتے, تو اس لیے مجھے بڑے ڈر کے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ کوئی سمجھ نہ پائے تو مشکل ہوگی اس کے لیے. 12 ربیع الاول کا دن ہوگا, رات ہوگی 13 کی. تو 13 کی رات کو یہ عمل کرنا ہے, 13, 14, 15. پھر 13, 14, 15 کا ہی روزہ آپ نے رکھنا ہے, جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اب ایام 20 کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ پہلے آپ نے تلاش چینل پہ جا کر بیان سننا ہے کہ ایام 20 کے روزے کی فضیلت کیا ہے, تاکہ جو عمل بھی آپ کرو, بارہا میں بیانات کے اندر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ کوئی بھی عمل کرو, عمل کرنے سے پہلے اس کی افادیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے, اس کے فضائل آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اس کا نفع اور نقصان آپ کو معلوم ہونا چاہیے, پھر عمل کرو. ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ کتاب رسالہ پکڑا, سوشل میڈیا دیکھا, جو کسی نے کہا اور وہ شروع کر لیا. تو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جو ہی آپ بیان سن کے یہاں سے فارغ ہوں, سوشل میڈیا پر جس طرح سن رہے ہیں, تو آپ نے تلاش چینل پہ ایام 20 کے روزے یعنی 13, 14, 15 چاند کی جو روزے ہیں اس کے اوپر بیان ہے, وہ توجہ کے ساتھ سنیں. تو اب ہم نے بندش توڑنے یا بندش کھولنے کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ ہوگا 12 ربیع الاول کا دن ہوگا, رات ہوگی 13 کی. تو 13 کی رات کو ہم نے بندش کھولنے یا توڑنے کا عمل کرنا ہے. 13, 14, 15 یعنی 13 کی رات, 14 کی رات, 15 کی رات. اسی طرح پھر دن ہوگا 13 کا, 14 کا, 15 کا, وہ 3 روزے بھی ہم ساتھ رکھیں گے. اب عمل کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ طریقہ توجہ کے ساتھ سن لیں. بندش کھولنے کے لیے بے شمار اعمال ہیں, ان میں سے کئی اعمال میں نے بھی الحمدللہ کیے, اور ان میں سے چند اعمال 1.5 سال میں نے امت کو بھی بتائے, آپ حضرات کو بھی بتائے ہیں. آج جو عمل بتا رہا ہوں وہ پہلی بار بتا رہا ہوں, اور بہت ہی مجرب عمل ہے, کیونکہ سورہ مزمل کے جو اعمال ہیں الحمدللہ, کیونکہ سورہ مزمل ساری زندگی میں نے پڑھی ہے اور پڑھ رہی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ موت ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سورہ مزمل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ سورہ مزمل سے بندش کیسے کھولنی ہے. سورہ مزمل سے بندش کھولنے کے آگے کئی طریقے ہیں, لیکن ان طریقوں میں سے سب سے جو مجرب اور آسان طریقہ ہے وہ ہے چاند کی 13, 14, 15 کا عمل. سمجھ آئی بات؟ اب یہاں پہ آ کے سورہ مزمل کی کیا شان ہے, اس کے اوپر الگ بیانات پہلے ہو گئے ہوئے ہیں, تو وہ آپ تلاش چینل پہ جا کر سنیں. ایام 20 کا جس طرح میں نے کہا بیان آپ سنیں, سورہ مزمل کے بیانات آپ سنیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے 1 کلو باجرے کا انتظام کرنا ہے آپ نے. یعنی آج کل میں آپ جب بھی بازار جانا ہو تو 1 کلو باجرہ لے آئیں. جو لوگ چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں, دیہات میں رہتے ہیں, ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ جب چاہیں گے ان کو باجرہ مل جائے گا. جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں, پوش علاقوں میں رہتے ہیں, جس طرح اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کے لیے باجرہ کا انتظام کرنا مشکل ہوگا. اس لیے میں انہیں عرض کروں گا جو ہی یہ بیان سنیں یا ان تک یہ پہنچ جائے تو فوراً جو ہے وقت نکال کے 1 کلو باجرے کا انتظام کر لینا ہے. چاہے آپ نے بندش کھولنی ہے رشتوں کی, چاہے آپ نے بندش کھولنی ہے رزق کی, چاہے آپ نے بندش کھولنی ہے صحت کی, تو چاہے آپ کے
گھر میں بدتفاقی ہے, محبت کے اوپر کسی نے ضرب لگائی ہوئی ہے, بندش لگائی ہوئی, چاہے آپ نے وہ بندش کھولنی ہے. یعنی چاروں بندش ہیں, ان میں سے کوئی بھی بندش آپ نے کھولنی ہے. 1 کلو آپ نے باجرہ لینا ہے. جب رات ہوگی 13 کی تو آپ نے غسل کرنا ہے. غسل کر کے آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے, جو خوشبو آپ کو پسند ہے بس وہ خوشبو لے لینی ہے. تادم موت اب وہی خوشبو چلے گی, چاہے وہ عود لے لے, امبر لے لے, مسک لے لے, روح گلاب لے لے, جو آپ کے پاس دستیاب ہے یا آپ کو پسند ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر روح گلاب لے لیں وہ سستی بھی آپ کے لیے ہوگی اور آپ کو ہر جگہ پہ ہر علاقے میں دستیاب بھی ہوگی, آسانی ہوگی. لیکن اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو اپنی پسند کی آپ لے سکتے ہیں, یا آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے تو جو آپ کے پاس دستیاب ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے پرفیوم سپرے والا وہ نہیں, عطر جس کو کہتے ہیں, یہ نان الکوہلک جو ہوتی ہے وہ آپ نے استعمال کریں. اب پانی آپ نے لے لیں, ٹھیک ہے, بوتل میں لے لیں, گلاس میں لے لیں, جگ میں لے لیں, ایک برتن پانی کا, ٹھیک ہے, اور ساتھ ایک آپ تسبیح لیں گے اور ساتھ آپ لیں گے خوشبو. جائے نماز تو ہوگا. یہ 4-5 لوازمات ہیں. اب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھ جانا ہے. باجرہ جو ہے اس کو آپ نے اپنے پاس کسی کنالی میں رکھ لے, یعنی شاپر میں سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی شاپر سمیت کسی کنالی میں کسی برتن میں رکھ لیں یا ویسے شاپر اپنے پاس رکھ لیں. تو یہ کیا ہو گئے, یہ ہمارے عمل کے لوازمات ہو گئے. اب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد اب آپ پہلا کام کیا کریں گے, حصار کریں گے. اور اس عمل کے لیے مضبوط حصار کریں گے, کمزور حصار نہیں چلے گا. تو مضبوط حصار کیا ہے سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ میں, کہ خضری عمل پڑھیں گے. آپ میں سے جو لوگ پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں, سوشل میڈیا پہ جو پہلی بار سن رہے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں, لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافعی, تو خضری عمل کے بیانات سامنے آ جائیں گے. پیغام چینل پہ بھی, آرزو چینل پہ بھی, تلاش چینل پہ بھی. وہ چھوٹا سا عمل ہے, 5-7 منٹ کا بیان ہے, وہ آپ سن لیں کہ خضری عمل کیا ہے, خضری عمل کیسے کرتے ہیں, حصار کیسے کرتے ہیں, وہ سارا طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو پہلا کام آپ کیا کریں گے, حصار کریں گے, کڑا دیں گے, بدنی حصار کریں گے. اور اپنے کمرے کا جہاں بیٹھ کے آپ نے یہ چلہ کرنا ہے یا عمل کرنا ہے بندش توڑنے کا, مسجد میں, گھر کے صحن میں, پلاٹ میں, جہاں بھی آپ کو آسانی ہے, تو اس جگہ کا آپ روحانی حصار بھی کریں گے. پہلا کام ہو گیا. اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے اور ایک ہی نشست میں پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ توڑ کے اس کو پڑھنا ہے. یہ عمل 3 راتوں کا ہے. اور جس طرح بتا رہا ہوں, شرائط بتا رہا ہوں, تو شرائط کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح کرنا ہے. پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے, درمیان میں بسم اللہ شریف کے ساتھ 111 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے, آخر پہ دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے. اگر آپ کو سورہ مزمل زبانی یاد ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر زبانی یاد نہیں ہے تو آپ قرآن مجید یا کوئی سپارہ ہے وہ سامنے ریل پہ رکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ سورہ مزمل کو آپ موبائل پہ نہ پڑھیے گا. موبائل پہ آپ پڑھیں گے آپ تھک جائیں گے, کیونکہ اس کی روشنی ہوتی ہے, اس سے آپ تھک جائیں گے اور آپ کو مشکل بھی ہوگی اور آپ کا دل بھی نہیں لگے گا. تو اس لیے یہ اہتمام کیجیے گا. ممنوع نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں کیونکہ اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب ہم عمل کر رہے ہوں تو ہماری عمل کے اندر انوالومنٹ ہو, رغبت ہو, ٹھیک ہے, خشوع و خضوع کے ساتھ کریں. جتنا ہم خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے اتنی ہیلنگ انرجی آئے گی, جادو ٹوٹے گا, بندش ٹوٹے گی. جب ہمارے اندر اکتاہٹ آئے گی, دل نہیں لگے گا, تو پھر اتنا ہی عمل جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. تو یوں حصار کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے, درمیان میں آپ نے 111 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے, آخر پہ آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے اور سارے بدن کا اتارا کریں گے, ٹھیک ہے. اور پانی جو آپ نے پاس رکھا ہوا ہے اس پانی پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے. اس کے بعد وہ باجرہ جو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس باجرے کے اوپر پھونک مارتے جانا ہے اور اس کو ہاتھوں کے ساتھ یا یوں کر کے شاپر کو ہلاتے جانا ہے. 3 پھونکے ماریں گے, شاپر کو یوں کر کے ہلا لیں یا اس کے اندر ہاتھ مار کے ہلا لیں. یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اور عمل کرنے سے پہلے میں نے کیا کہا ہے کہ غسل کرنا ہے. غسل کے بغیر آپ یہ عمل نہیں کریں گے. وضو کے ساتھ عمل ہو جائے گا, لیکن میں نے کیا کہا ہے کہ جب آپ شرائط اعلیٰ درجے میں پوری نہیں کرتے تو عمل کی وہ تاثیر نہیں آتی. تو آپ نے غسل کرنا ہے. اب آپ نے غسل کرنا ہے, آپ عصر کے وقت غسل کر رہے ہیں. خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے جی ہمارے بال نہیں سوکھیں گے, آپ عصر کے وقت غسل کر لیں, مغرب اور عشاء کے درمیان میں غسل کر لیں. عمل کرنے سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے غسل کر لیں. جب عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے بال سوکھ جائیں گے. اور اگر بال نہ بھی سوکھے ہوں تو ہم نے کسی کو بال دکھانے تو نہیں ہے,
یہ کوئی عذر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کا حل بتا دیا۔ تو مرد حضرات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ یوں کہوں گا کہ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان میں مرد ہیں عورتیں وہ غسل کر لیں، غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھیں، پھر اسی غسل کے ساتھ اگر عشاء کے فوراً بعد عمل کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا وقفہ دے کے عمل کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن اگر آپ نے رات کو 11 بجے عمل کیا 13 تاریخ کی رات کو، تو پھر 11 بجے 3 دن کریں گے۔ اگر رات کو 12 بجے کیا، اب یہاں یہ نہ کہ حضرت صاحب 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے کئی نورے بھی تو ہے نا، تو نوریاں بھی ہیں، تو حضرت صاحب آپ نے تو 12 بجے کہہ دیا ہے، رات کو 12 بجے تو زوال کا وقت ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاں رات کو 12 بجے بھی سورج جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ تو 12 بجے اگر کیا ہے تو 12 بجے ہی آپ نے اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن، یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ کس وقت کرنا ہے عمل۔ یہ رات کو کرنا ہے، دن میں یہ عمل نہیں کر سکتے۔ سورہ مزمل کی تاثیر ہی رات کو آتی ہے۔ پھر دیکھیں جو لوگ روحانیت کے مسافر نہیں ہوتے، ان کی طبیعت کے اندر عجیب اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ سیکھا تو کچھ ہے نہیں، اندر حیوانیت ہے، دن میں کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی جس طرح ڈاکٹر دوائی بتائے اسی طرح کھاتے۔ کبھی ڈاکٹر کو کہا ہے کہ کیوں 6 گھنٹے بعد کھانی ہے، 3 خوراکیں کیوں کھانی ہے، 3 اکٹھی کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہاں زبان بند ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے وہاں زبان ٹٹ ٹٹ طوطے کی طرح چلتی ہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ تو یہ عمل رات کا ہے۔ سورہ مزمل کی تاثیر آتی ہی رات کو ہے۔ کچھ اذکار رات کے ہوتے ہیں، ان کی ساعت ہوتی ہے، تو اس ساعت کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نفع ہوگا۔ سورہ مزمل جو ہے آپ اس وقت پڑھیں گے، دوپہر کے وقت پڑھیں گے تو اس کی تاثیر کبھی بھی نہیں آئے گی، نہ ہونے کے برابر آئے گی۔ آپ کو ثواب ملے گا، جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں، پی کاٹ رہے ہیں، مشقت کاٹ رہے ہیں، اس کا کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے سورہ مزمل رات کے اول حصے میں پڑھیں گے تو تاثیر آئے گی، کم درجے کی آئے گی، لیکن دن سے بہت زیادہ آئے گی۔ سورہ مزمل کو رات کے درمیانی حصے میں پڑھو گے تاثیر آئے گی، لیکن اتنی نہیں آئے گی جتنی تیسرے حصے میں آئے گی۔ تو سب سے زیادہ سورہ مزمل کی جو تاثیر آتی ہے وہ رات کے آخری پہر آتی ہے، آخری پہر۔ تو اب آپ نے یہ سارے فیصلے خود کرنے ہیں کہ آپ نے بعد نماز عشاء فوراً یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو نیند آ جاتی، صبح آپ کی چھٹی نہیں ہے، آپ نے دفتر میں جانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو تب بھی ہے، وگرنہ یہ کہ آپ یہ عمل 11 بجے آپ شروع کریں اور یہ 1 بجے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے اور 10 منٹ آپ کو لگیں گے، اور اگر آپ ایسا پڑھیں گے تو 5-7 میں 10 منٹ اور اوپر لگ جائیں گے، سمجھ آ گئی، 2.25 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ میں 11 بجے شروع کروں گا تو یہ 1 بجے، 1:15 بجے یا حد 1:30 بجے جا کر یہ عمل مکمل ہوگا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو ماشاءاللہ پہلی تہجد پڑھتے ہیں یا اٹھنے کے عادی ہیں یا ان کے مزاج کے اندر ہے کہ ہم نے مان کر چلنا ہے، حضرت صاحب جو کہہ رہے ہیں ہمارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ہم اس عمل کو اس ساعت میں کریں جس میں ہمیں کامیابی یقینی ہو، تو وہ یہ عمل کریں رات کے تیسرے پہر، یعنی رات کو 1 بجے شروع کریں، 3 بجے عمل مکمل ہو جائے گا، یا رات کو 2 بجے یہ عمل شروع کریں، 4:15 بجے عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد تہجد کے نوافل پڑھ لیں، ساتھ ہی نماز پڑھ لیں، اور سحری جو ہے کرنی ہے، جو کچھ کھانا ہے وہ کھا لیں، ساتھ ہی روزے کا بھی نظام چل پڑے گا، اور دوبارہ سو کے اٹھنا مشکل بھی نہیں ہوگا۔ تو 3 روزے رکھنے اور 3 دن کا یہ عمل ہے۔ تو ساری شرائط موٹی موٹی انہیں بتا دی ہیں، کیونکہ میں فی البدیہ بول رہا ہوں، یہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے جب عمل کرنا ہے، تو میں ہر بیان میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عمل کرنے لگو، خاص طور پہ میرا جب بیان سنو، تو آپ نے کاپی پینسل لے کر ان تمام شرائط کو پہلے جس طرح میں آگے پیچھے کر کے بول رہا ہوں آپ نے لکھ لینی ہے، بعد میں آپ نے اس کو ترتیب دینی ہے۔ تو ہم ترتیب کہاں سے دیں گے؟ نہانے سے، غسل سے، ٹھیک ہے، پھر نماز، پھر پانی رکھنا ہے، تسبیح رکھنی ہے، خوشبو رکھنی ہے، جائے نماز رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر شرائط شروع ہو جائے گی عمل کے دوران کی، کہ پہلے ہم حصار کریں گے، پھر دودھ ابراہیم پڑھیں گے، پھر سورہ مزمل پڑھیں گے، پھر دوبارہ دودھ ابراہیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پہلے اپنا اتارا کریں گے، پھر پانی پہ دم کریں گے، پھر باجرے پہ دم کریں گے۔ اس کے بعد آپ سحری کریں گے، سحری کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں گے اور لم لیٹ ہو جائیں گے۔ اب میں نے ترتیب بھی آپ کو دے دی ہے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ ممی ڈیڈی مرید ہے نا میرے سارے، گلاب جامن کھانے والے، پیپسیاں پینے والے، برگر فیملی ہے، تو بھائی کر کے دینا پڑتا ہے ان کو، کہ ان کے منہ کے اندر ٹھونسنا پڑتا، کھا مر لے تیرا ہی بھلا ہے، کھا لے تیرا ہی بھلا ہے۔ تو اب میں نے ترتیب بھی آپ کو بنا دی ہے، ریسیٹ کر دی ہے۔ اب آپ نے یہ 3 دن عمل کرنا ہے، 111 بار روزانہ پڑھیں گے، 13، 14، 15 کی رات، پھر 13، 14، 15 کا ایام 20 کا روزہ ہوگا۔ اب یہ عمل آپ کا بندش توڑنے کے لیے مکمل ہو گیا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟
جو بقیہ دن ربیع الاول کے رہ گئے اور دوبارہ اگلے مہینے کی ربیع الثانی کی 13 14 15 آنے میں جو دن ہے، یعنی وہ مہینہ ہو جائے گا نا، کچھ دن یہ ہوں گے کچھ دن وہ ہوں گے، ملا کے مہینہ دوبارہ ہو جائے گا۔ اس سارے عرصے کے دوران آپ نے 3 بار سورۃ مزمل پڑھتے رہنا ہے، 3 بار سورۃ مزمل پڑھتے رہنا ہے۔ جب 3 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے تو اس سورۃ مزمل کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، فجر کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ میں نماز کے بعد کیوں کہہ رہا ہوں؟ نماز کے بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہوتا ہے، حصار کرنا ہوتا ہے، اسی حصار کے ساتھ آپ سورۃ مزمل پڑھ لیں گے۔ وگرنہ اگر آپ الگ سے پڑھیں گے تو پہلے آپ کو حصار کرنا پڑے گا، پھر آپ سورۃ مزمل پڑھیں گے۔ اور جب آپ سورۃ مزمل 3 بار پڑھیں تو اگر الگ سے حصار کرنا پڑے تو آپ حصار نبوی علیہ السلام جو عرش چینل پہ پبلک ہے، چھوٹا حصار ہے 1-1.5 منٹ کا، وہ بھی کر سکتے ہیں، پھر مضبوط حصار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 111 والا عمل ہم نے کیا ہے یہ ہم نے سورۃ مزمل کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ تو یہ جب ہم نے 111 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے تو یہ زکوٰۃ کی نیت سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی نیت سے پڑھنی ہے۔ تو جب زکوٰۃ کی نیت سے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے مضبوط حصار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ذرا سا بھی حصار کمزور ہوگا تو خلل آئے گا، عمل یا ٹوٹ جائے گا یا عمل میں تاثیر نہیں آئے گی، وہ اٹھک بیٹھک تو ہوگی لیکن نفع نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اگلے مہینے تک یعنی ربیع الاول میں آپ نے عمل کر لیا تو ربیع الثانی تک اب آپ روزانہ 3 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے۔ اب وقت کی قید نہیں رہ جائے گی، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھو، نماز کے بعد جو حصار کیا اسی کے ساتھ پڑھ لو یا الگ حصار کر کے پڑھ لو، یہ سارا کچھ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن چلتے پھرتے یہ کام نہیں کرنا، حصار کرنا ہے، بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ ہاں سفر میں ہیں، گاڑی پہ آ جا کہیں رہے ہیں تو آپ گاڑی کے اندر اپنا حصار کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح رشتہ داروں کی طرف گئے ہیں، اللہ نہ کرے کو غمی خوشی آ گئی ہے تو کسی اور جگہ پہ آپ ہیں، یا ملازم لوگ ہوتے ہیں وہ ویکینڈ اپنے گھر گئے ہوئے ہیں تو وہ جہاں بھی کوئی گیا ہوا ہے وہاں حصار کر کے آپ نے پڑھ لینا، لیکن عام طور پہ چلتے پھرتے باتیں کرتے یہ کام نہیں کرنا۔ ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی اور 3 مرتبہ روزانہ پڑھ بھی رہے ہیں، یہ جو باجرہ ہے اس کا کیا کرنا ہے، یہ جو پانی ہم نے بنایا ہے اس کا کیا کرنا ہے، اب عمل سے نفع کیسے اٹھانا ہے۔ اب آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جب آپ نے زکوٰۃ دے دی، باجرہ آپ نے تیار کر لیا 3 دن آپ نے اس کو سورۃ مزمل 111 بار پڑھ کے دم کیا، پانی بناتے رہے۔ پانی تو آپ نے روز کا روز استعمال کر لینا ہے، پانی آپ نے جوڑنا نہیں ہے۔ پانی آپ پئیں، گھر میں بیمار ہیں انہیں پلائیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں چھینٹے ماریں، کاروبار کی بندش یعنی رزق کی بندش توڑنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، وہی پانی آپ کاروبار کی جگہ پہ جا کر چھڑکیں۔ اور اگر رشتوں کی بندش توڑنی ہے، ٹھیک ہے، صحت کی بندش توڑنی ہے، تو اسی پانی کے ساتھ اس شخص کو جس کی بندش کھولنی ہے، چاہے وہ آپ خود ہیں چاہے وہ کوئی آپ کا پیارا ہے جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، تو اس کو اس پانی کے ساتھ نہلانا ہے، یعنی اس پانی کے اندر کچھ اور پانی ملا لیں، اسے نہلائیں۔ اور کسی کا شرعی عذر ہے یا جسم بہت موٹا ہے یا گھر میں جگہ نہیں ہے یا کوئی بھی شرعی عذر ہے، کوئی فلیٹ میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نہا نہیں سکتا، تو پھر کم از کم دن میں 2 بار صبح و شام یعنی فجر کی نماز یا ظہر کی نماز، عشاء کی نماز، کوئی بھی 2 نمازوں کا وضو جو ہے وہ اس پانی کے ساتھ کرنا ہے جو پانی آپ نے رات کو بنایا تھا، اور یہی پانی آپ نے سحری میں بھی پینا ہے اور یہ پانی آپ نے افطاری میں بھی پینا ہے، اور مریض کو بھی 2-3 دفعہ دن میں پلانا ہے اگر کسی کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اگر اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ تو روزے کے ساتھ ہوں گے تو آپ صبح و شام اس کو یعنی سحری افطاری میں پانی کو استعمال کر لیں گے۔ باقی جو پانی ہے وہ آپ نے اپنے اوپر ڈال لینا ہے، نہا لینا ہے۔ اگر نہانا ممکن نہیں تو میں نے کیا عرض کیا کہ آپ نے اس سے وضو کر لینا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ 3 دن عمل چل رہا ہے، ساتھ پانی کا استعمال چل رہا ہے، لیکن باجرے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ آج 15 تاریخ ہو گئی، 3 دن کا عمل زکوٰۃ کا مکمل ہو گیا، باجرہ تیار ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے باجرے میں سے 1 مٹھی لینی ہے، 1 مٹھی لینی ہے، اس طرح مٹھی بھرنی ہے کہ باجرہ اب آپ کے ہاتھ سے گرے نہیں، یعنی بہت زیادہ نہیں آپ نے مٹھی بھر لینی، بہت زیادہ بھریں گے جب آپ اس کو ایسے دبائیں گے تو وہ نیچے گرتا جائے گا، یعنی اتنا باجرہ لینا ہے جو آپ کی مٹھی کے اندر آ جائے، گرے نہ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یعنی لیں گے تو گرے نہ۔ اب آپ نے جس شخص کی بندش کھولنی ہے اس کو آپ نے سامنے بٹھا لینا ہے، تو آپ نے اس کا اتارا کرنا ہے،
تو اتارا کرنے سے پہلے جو تھوڑے دن پہلے میں نے بیان کیا ہے نظر اتارنا مرچوں اور انڈوں سے، وہ بیان تلاش چینل پہ پبلک ہوا ہے، وہ بیان آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، ایک ایک لفظ سننا ہے تاکہ کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو اور ہمارا عمل 100% کامیاب ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ ماں باپ نے کیا ہے تو بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اب بیٹی کا اتارا کرنا ہے، تو وہ باجرہ جو ہے جس نے عمل کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اتارا کوئی بھی کرتا پھرے، عمل کیا ہے ماں نے تو اتارا جو ہے ابا جی کرتے رہے، ایسے نہیں ہوگا۔ ابا جی اتارا کریں گے تو ابا جی کی ستن اتر جائے گی، یہ میں نے دو ٹوک آپ کو کہہ دیا۔ جس نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے، جو عامل ہے وہ یہ کام کرے گا۔ اب میں نے زکوٰۃ دی نہیں ہے، زکوٰۃ دی ہے آپ نے، تو باجرہ لے کے میں اتارا کروں تو میں نے کیا بتایا کہ شلوار اتر جائے گی، آپ بستر میں پڑ جاؤ گے، کیوں؟ اس کا سارا جادو ٹوٹے گا وہ آپ کے پر، وہ بندہ تو ہو جائے گا ٹھیک، چاہے صحت کے لیے کر رہے ہیں، بدتفاقی کے لیے کر رہے ہیں، رشتوں کی بندش توڑنے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ جادو ہے نا، اس کا جادو ٹوٹ جائے گا، اس کا مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو کرے گا 100%۔ لیکن جو غلطی کرے گا وہ اس کے گاٹے غلطی فٹ ہو جائے گی۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں اگر تو ماں نے یہ عمل کیا ہے تو آگے یہ پھر ڈیوٹی ماں نے نبھانی، اگر والد صاحب نے کیا ہے تو والد صاحب یہ عمل، اور اگر مریض نے خود کیا ہے تو وہ خود ہی یہ کرے گا، پھر کسی کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو عمل کیا ہے اب ماں نے، جو کہ عمومی طور پہ کرتی ہیں، اب یہ ہو گئی بیٹی، ٹھیک ہے، یہ جو مائک ہے یہ بیٹی ہوگی، تو اب آپ نے باجرہ وہاں سے لینا ہے اتنا، تو آپ نے بیٹی کے اوپر سے گھمانا ہے، سر تو گھمانا ہے۔ یہ ساری بے وقوفیاں، ساری غلطیاں آپ کو اس بیان میں سمجھ آئیں گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے ایام 20 کا بیان جو وہ سننا ہے، سورہ مزمل کا بیان سننا ہے، اتارا کیسے کرتے ہیں، نظر جادو کیسے اتارتے ہیں، یہ بیان 3 سن کر تو پھر ہاتھ ڈالنا ہے۔ شیروں کو ہاتھ ڈالنا کوئی آسان نہیں ہے، میں کوئی چوہے پکڑنے کا طریقہ آپ کو نہیں سکھا رہا کہ چوہے کے بل میں ہاتھ ڈالنا ہے کہ چلو وہ دانت مار بھی دے گا تو کیا ہو جائے گا۔ یہ ہم نے شیروں کے بل کو ہاتھ ڈالنا ہے کہ شیر بل میں گھسا ہوا ہے، شیر کے غار میں بلکہ گھسنا ہے، تو پورے احتیاط کے ساتھ۔ اب آپ نے مریض کو بٹھا دیا، باجرہ ماں ہے وہ لے گی، تو اینٹی کلاک وائز 7 چکر دینے ہیں۔ اس بیان میں نے ساری شرائط بتائی ہیں کہ دونوں کا باوضو ہونا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، جب پھر 7 چکر دینے ہیں تو بسم اللہ الرحمن، اب یہ باجرہ لے لیا تو چکر دینا شروع کر دیا الٹے ہاتھ، ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یوں چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 2 ہو گئے۔ پھر تیسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو یوں 7 چکر لگانے، الٹے سیدھے نہیں لگا دینے۔ یہ ساری باتیں آپ نے وہاں سیکھنی ہیں، یا تو یہ تسبیح کریں گے، ذکر کریں گے، یا آپ کریں گے، آپ نے یہ اپنی بیٹی کو بٹھا لیا، باجرہ لیا، ٹھیک ہے، باوضو بھی ہو گئے، بسم اللہ بھی پڑھ لی، نیت بھی کر لی کہ میں نے جادو بندش کا، کالی نظر کا اتارا کرنا ہے یا اتارا کر رہی ہوں، یہ نیت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے الٹے ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک چکر ہو گیا۔ پھر دوسرا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 2 چکر ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 چکر ہو گئے۔ تو یوں آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ وہ ہمارا جو قیدی نمبر 804 ہے، وہ جو خاتون ہے جو کہتی ہے مجھے قیدی نمبر 804 کہا کریں، وہ میم کیا جمعرات کو کہہ رہی تھی، حضرت صاحب وہ اپنے بیان میں بڑی سختی کی ہے کہ یوں کرنا ہے، نظر یوں کرنا ہے، ہم تو اندازے سے ہی اتارتے، کبھی چکر لگاتے لگاتے کہا بھائی 4 ہو گئے ہیں، 6 ہو گئے ہیں، 7 ہو گئے، جب شک پڑ گیا کم ہو گیا تو میں 3-4 اور دے دینی ہوں۔ تو میں نے کہا یہی تو ساری بے وقوفیاں میں نے آپ کی بیان کی، ان کی نشاندہی کی ہے۔ پھر کیا کرتی ہیں خواتین، خاص طور پہ اب مرد بھی جن کو نہیں آتا کام، وہ کیا کرتے ہیں کہ چکر اگر لگائے، ان کو شک پڑا 1 کم ہو گیا، اچھا 2 اور دے دو ہے۔ تو بھائی یہ ایک مکمل سائنس ہے، ایک مکمل طریقہ کار ہے،
ٹھیک ہے. پھر کیا کریں گے کہ چکر سیدھے دے رہے ہیں, جس طرح میں یہ گھما رہا ہوں, یہ سیدھے چکر دے رہے ہیں, تو چکر دینے ہیں الٹے. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب آپ نے اتارا کرنا ہے کسی اپنے پیارے کا تو آپ نے پہلے بیان سننا ہے. تو یوں آپ نے 7 دن, کتنے دن؟ 7 دن ایک مٹھی باجرے کی لینی ہے. جس کی بندش کھولنی ہے, اگر اپنی کھولنی ہے تو اپنا آپ کریں گے, اور اگر کسی کا کر رہی ہیں تو کسی کی آپ بندش کھولیں گے, یعنی اتارا کریں گے. 7 مٹھیاں باجرے کی لگیں گی آپ کی, روزانہ 1 مٹھی کی. اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے تھا کہ مٹھی باجرے کی لے لی, مریض کا اتارا بھی کر دیا, اب باجرے کا کیا کر رہے ہیں؟ اب باجرہ آپ نے پہلی کوشش یہ کریں کہ اس باجرے کو کسی شاپر میں ڈال دیں, احتیاط کے ساتھ, کوئی دانہ نیچے گرنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ سورہ مزمل. 333 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی ہے 3 راتوں میں. تو ہر دانے کے اوپر جو ہے وہ قرآن کا اثر ہے, تاثیر ہے, تو بے ادبی بے حرمتی سے بچنا ہے, کوئی دانہ نیچے نہ گرے, شاپر میں ڈال دیں اور اس باجرے کو قبرستان میں پھینک دیں. جب قبرستان میں باجرے کو پھینکنا ہے تو پھینکنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں آپ نے دیکھنا, یعنی ایسے کر کے آپ نے باجرہ جہاں بھی مناسب جگہ ہے ڈال دیا, چونٹیوں کے لیے, پرندوں کے لیے, تو بس آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس آ جائے, خلاص. آگے رب جانے اور رب کا نظام جانے. ایک تو یہ صورت ہے. اگر آپ کو ممکن نہیں ہے کہ 7 دن قبرستان میں پھینک کر آئیں, یا قبرستان دور ہے وغیرہ وغیرہ, یا کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, تو آپ یہ باجرہ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال سکتے ہیں, اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں. جس طرح قبرستان میں نے کہا کہ آپ نے پھینک دینا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, اسی طرح آپ نے جب اتارا کر لیا, اب باجرہ وہ ہو گیا نیگیٹو انرجی والا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اب اس کے ساتھ شیطانی نظام بھی ہے, تو اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کے اوپر ایک عجیب خوف کی کیفیت آئے گی, آپ ڈر بھی سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے آرام سے باجرہ ڈالا اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس آ جانا ہے. تھوڑا سا ساتھ پانی رکھ دیں تاکہ پرندے جو ہے وہ استعمال کر لیں, کھا لیں. 2 صورتیں ہوگی. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں طوطے پالے ہوں, کبوتر رکھے ہوں, پیٹس رکھے ہوں, تو یہی باجرہ ان کو بھی ڈال سکتے ہیں. پھر ضروری نہیں ہے چھت پہ جا کر اس کو ضائع کریں. یہ آپ 3 صورتیں میں نے بتائی ہیں, ان تینوں میں جو آپ کو آسان لگتی ہے قبرستان میں پھینکیں, سب سے افضل ہے. نہیں قبرستان میں پھینک سکتے, گھر کی چھت پہ ڈال دیں. گھر کی چھت بھی نہیں ہے تو گھر میں اگر آپ نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو پیٹس کو ڈال دیں. ہاں, چوتھی صورت یہ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو فلیٹس میں رہتے ہیں. اب ان کے پاس قبرستان بھی نہیں ہے, ان کے پاس چھت بھی نہیں ہے, ان کے پاس پیٹس بھی نہیں ہے, پالتو انہوں نے پرندے وغیرہ نہیں رکھے ہوئے, تو وہ یہ باجرہ کوئی پارک قریب ہے, کوئی گرین بیلٹ ہے جہاں پہ لوگوں کا پاؤں وغیرہ نہیں آتا, گندی جگہ پیشاب وغیرہ والی نہیں ہے, گھاس اگا ہوا ہے, یا وہ جگہ خاص طور پہ جہاں پہ پرندے بیٹھتے ہیں, تو وہ یہ باجرہ وہ وہاں پھینک دیں گے 7 دن. اب ہم نے باجرہ کتنا لیا تھا؟ 1 کلو. اس میں سے 7 مٹھیاں نکالیں گے تو کچھ باجرہ بچ جائے گا. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب روزانہ 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں, کبھی کبھار, یعنی پہلے تو کوشش کریں روزانہ, اگر گھر میں نہیں ہوتے یا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, چھٹی بھی ہو جاتی ہے, تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. جب 3 بار سورہ مزمل پڑھیں تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ اس باجرے کے اوپر جو بچ گیا باقی, اس کے اوپر پھونک مارتے رہنا ہے. جب اگلا مہینہ آ جائے گا, یعنی ربیع الثانی آ جائے گا, تو جتنا باجرہ آپ نے استعمال کر لیا تھا, کم ہو گیا تھا, مثلا آدھا کلو کم ہو گیا تھا یا 3 پاؤ کم ہو گیا تھا, اتنا باجرہ لا کر اس میں مزید ڈال دینا ہے. پھر دوبارہ یہ عمل کریں گے, یعنی زکوٰۃ والا عمل کریں گے 13, 14, 15 کو چاند کی. تو یوں آپ یہ عمل کریں. اگر آپ یہ عمل, جس طرح میں نے شرائط تفصیل کے ساتھ بتائیں, ایک ایک بات آپ کے سامنے کھول کر رکھی ہے, اگر ان شرائط کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پہلے ہی سائیکل میں آپ کا کام ہو جائے گا. صحت کے لیے کرو گے تو صحت کی بادشاہت مل جائے گی, بدتفاقی کے لیے کرو گے تو اللہ محبتیں پیدا فرما دے گا. اسی طرح رزق کے لیے کرتے ہو تو اللہ رزق کی فراوانی عطا فرما دے گا, یا بچوں کے رشتوں کے لیے کرو گے تو اللہ رشتوں کے لیے آسانیاں فرما دے گا. اب پہلا سائیکل کیا تو کامیابی نہیں ہوئی, تو اب آپ اگلا سائیکل کریں گے, یعنی ربیع الثانی کا. اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو 3رے مہینے کا سائیکل کریں گے, جمادی الاول کا, پھر جمادی الثانی کا. ٹھیک ہے, یوں اس کے 7 سائیکل ہیں. جس طرح مٹکے والے عمل کے 7 سائیکل ہیں, اسی طرح اس عمل کے بھی 7 سائیکل ہیں.
تو آپ نے 7 سائیکل کی نیت کرنی ہے. یہاں بات اب بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے. مٹکے والے عمل میں لوگوں نے مجھے اتنا کہ ذلیل کیا ہوا ہے کہ میں بتا کے پھنس گیا ہوں. ایک سائیکل کرتے ہیں، افاقہ ہو جاتا ہے، بند کر دیتے ہیں، مہینے بعد پھر پکڑ میں آ جاتے ہیں، پھر آ کے بانگے دیتے ہیں. جب ایک دفعہ عمل چھوڑ دیا جائے، جب دوبارہ وہ عمل کیا جائے، پھر وہ نفع نہیں ہوتا. جب آپ نے کسی کا علاج کرنا ہے، رشتوں کے لیے، صحت کے لیے، بدتفاقی کے لیے، رزق کے لیے، چاروں کی آج ہم بات کر رہے ہیں نا، کسی بندش کو بھی توڑنا ہے، تو آپ نے نیت 7 سائیکل کی کرنی ہے. نہیں سمجھ